السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، رمضان المبارک کی مبارک بہاریں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ تیسرا عشرہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن چل کر جاتے ہیں، دوسرے 10 دن دوڑ کر جاتے ہیں، اور تیسرے 10 دن تو اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت مبارک عشرہ، بہت اہم عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ہم پورے طور پر کمر کس لیں، چاق و چوبند ہو جائے، عبادت کے لیے پورے طور پر تیار ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں جتنی جفاکشی اور محنت اور اعمال کی جتنی کوشش فرمایا کرتے تھے، دوسرے دنوں میں وہ کوشش نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تہجد بھی کتنی لمبی لمبی ہوتی تھی کہ تورمت قدمہ، تو پھر اندازہ لگائیں کہ آخری عشرے میں نبی کریم علیہ السلام کی عبادت کتنی زیادہ ہوتی ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہمیں یہ بھی لفظ ملا کہ آپ علیہ السلام آخری عشرے کے لیے تہبند کس لیا کرتے تھے، کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، تیاری فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ملتا ہے کہ اس کی راتوں کو آپ زندہ فرماتے تھے، بیداری اور عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی راتوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ پتہ نہیں کون سی رات شب قدر ہو جائے اور ہمیں اس رات کی عبادت کا شرف مل جائے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 83 سال سے زیادہ بڑھ کر ہمیں عبادت کا ثواب مل جائے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے زندگی کی 10 راتیں اگر ہم اللہ کے نام پر گزار دیں، جاگ کر گزار دیں، تو آج کل 83 سال جیتا کون ہے؟ بڑی کم تعداد ہے جو اس عمر تک پہنچتی ہے۔ اس ایک رات کی عبادت سے اگر پوری زندگی کی عبادت کا ثواب ہمیں مل جاتا ہے تو کتنا سستا سودا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس آخری عشرے میں ہم پورے طور پر تیار ہو جائیں، عبادتوں کا اہتمام کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آخری عشرے میں بلا ضرورت بازاروں کے چکر کاٹنا، کھانے پینے کی چیزوں میں بازاروں میں پڑے رہنا، شاپنگ میں پڑے رہنا، عید کی تیاری میں لگے رہنا، اتنے اہم عشرے کی اہم راتوں کو، طاق راتوں کو، شب قدر جیسی رات، شب قدر کو، اس طرح کی اہم راتوں کو شاپنگ میں گزار دینا، یہ بالکل عقل کے خلاف ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اور ہمیں اس عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام کی وہ بد دعا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس پر آمین کی مہر لگائی۔ اس بد دعا اور اس آمین سے ڈرتے ڈرتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر یہ کہنا چاہیے، یا اللہ، جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا اور نبی کریم علیہ السلام کی اس آمین سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے مغفور اور مقبول بندوں میں رب کریم ہم سب کو شامل فرما، اور اس مبارک عشرے میں ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے بری اور آزاد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔